میں نے بڑے زندگی میں ماضی تجربے کیے سیکھنے کے لیے. ایک دفعہ میں نے کیا کیا کہ لاہور کے سٹاپس پہ میں گاڑی لگاتا تھا, وہاں جو بوڑھے بیکاری تھے ان کے ساتھ میں ریپو بلڈ کرتا تھا. ریپو بلڈنگ سمجھا چکا ہوں, یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا. ریپو بلڈ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں. میں اکثر اپنے بچوں کو گھر میں کہتا ہوں کہ مجھے ہیلی کاپٹر سے اوپر نیچے پھینکو انجان جگہ پہ, میں گھر آرام سے واپس آ جاؤں گا. کیسے؟ ریپو بلڈنگ کی وجہ سے. مجھے آرٹ پتا ہے میں نے کسی انجان سے کیسے بات کرنی ہے اور اس سے تعلق بنا کے کیسے گھر تک پہنچنا ہے, یہ میرا کمال. تو میرے اس تجربے نے کیا کیا, مجھے ان بوڑھے بیکاریوں سے ملنے کا اتفاق میرا ہو گیا جن کی عمر 70 65 سال ہے, شیشے نوک کرتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو. مجھے 3 بیکاری ایسے ملے, ایک لاہور کالج والے سٹاپ پہ, ایک کرشن نگر سائڈ پہ کہیں اشارہ ایم کالج والے, اور ایک ملا مجھے ڈی ایچ اے کے اینڈ بیلٹ پہ. اب تو سختی بڑی ہے, اٹھا لیتے ہیں, پولیس اٹھا لیتی ہے بیکاری کو. تینوں بیکاریوں کی ملا تو 50 کہوں گا. 3 کی کہانی مجھے آج تک نہیں بھولی, جس میں سے ایک کہانی, ایک بابا مجھے ملا جو کہتا ہے جی اللہ نے مجھے اتنا دیا تھا کہ اس کی انتہا تھی, اور میں ایسے خرچ رہا تھا, میری تمام وہ حرکات تھی, سمجھ نہیں حرکات کو کوڈ ورڈ میں کہہ رہا ہوں, جس سے پیسہ اجڑتا ہے. اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا, میرے پاس ویژن نہیں تھا. یاد رکھیے اگر ویژن نہ ہو تو کہتے ہیں خربہ ہو وہ بھی اجڑ جاتا ہے, اور ویژن ہو تو سنبھالا بھی جاتا ہے, اس کا استعمال بھی اچھا ہوتا ہے. زندگی میں ویژنری انسان بنی ہے. اور یہ بات میں اکثر رشتے کرانے اور کرنے والوں کو تو ضرور کہتا ہوں, بہنوں کو اپنی جو رشتے کرواتی ہیں, خدا کے لیے رشتے ویژن سے کروایا کرو, مس میچ نہ کرایا کرو. فقط پرہیزگار ہونا کافی نہیں ہے, میچ بھی دیکھا کرو. ویژن سے سوچو کہ تو کیا ہوگا, کل کو ایک اچھا گھرانہ بنے گا, خوشحالی آئے گی. کئی لوگ ویژن کے بغیر, دیکھو کسان پورے ویژن کے ساتھ فصل لگاتا ہے. کبھی چیتے کو دیکھنا, نیشنل جیوگرافک نکال کے یوٹیوب پہ چیتے کا شکار کرنے دیکھنا, پورے ویژن کے ساتھ ہرن پہ شکار کرتا ہے. پتا کس ہرن کو پکڑتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہو؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے تیز کون بھاگتا ہے؟ چیتا. چیتا 122 کلومیٹر پر ہار. اگلی بات سنیے گا, اس کے ساتھ یہ اس میں فالٹ بھی ہے. فالٹ کیا ہے؟ میں ڈر گیا تو میں بھی ڈروں, آپ زیادہ ڈرے ہو بیٹے. اچھا فالٹ کیا ہے جی بہن؟ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ہمیں جواب یہیں سے ملتے ہیں. اس کا فالٹ یہ ہے کہ وہ 3 منٹ بعد تھک جاتا ہے. یعنی کہ بھاگنے کی سپیڈ کیا ہے؟ 122 کلومیٹر پر ہار, اور تھکنے کا کیا ہے؟ 3 منٹ کے بعد تھک جاتا ہے. اچھا اب مجھے بتائیے گا, اگر میں چیتا ہوں ایک لمحے کے لیے اور مجھے بھاگنا ہے اور 3 منٹ ہی بھاگنا ہے, اگر 3 منٹ بعد تھک جانا ہے تو میں پھر چانس زیادہ لوں گا یا کم لوں گا؟ میں سوچ سمجھ کے چانس لوں گا, کیونکہ میں نے تو تھک جانا ہے تھوڑی دیر بعد. چیتا آرام سے بیٹھتا ہے, ویژن سے سوچتا ہے, سارے ہرنوں کو دیکھتا ہے اور دیکھتا اور سوچتا یہ ان میں سے کون سا اس قابل ہے جس کا شکار کرنا چاہیے. اب نکال کے دیکھیے گا آج سے ویڈیو, اور اس مثالوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. وہ دیکھتا رہتا ہے سارے بھاگ رہے ہیں, سارے بھاگ رہے ہیں. وہ ان ہزاروں ہرنوں میں سے ایک ہرن کو ڈھونڈ لیتا ہے جس کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں, اور تب تک جیسے بلی بیٹھی ہوتی 6 لگا کے بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. جیسے ہی وہ ٹارگٹ سلیکٹ ہوتا ہے, دس از کالڈ ویژن, وہ 3 منٹ میں اس کو پکڑتا ہے, دبوچتا اور کھا جاتا ہے. سو یاد رکھیے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے ویژن کے بغیر نہیں کرنا. کچھ بھی کرنا ہے تو ویژن کے بغیر نہیں کرنا. جب میں بہن کو بتا رہا تھا کہ میرا 34th کامن تھا CSS کا, انفارمیشن گروپ تھا, میں نے ریزائن کر دیا. ریزائن کیا تو گھر سے بڑی مار دھاڑ ہوتی, جیسے سارے بولتے ہیں خدا کے بندو افسر بننے لگے ہو. افسر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیوروکریسی, ساری آسانیاں ملیں گی, اور اس ملک میں بیوروکریٹ تو خدا ہی ہوتا ہے, جو حالت ہے اس معاشرے کی. میں نے چھوڑ دیا. میں نے انہیں کہا کہ میرا جو ویژن ہے وہ ٹیچنگ میں ہے, تدریس میں ہے. اللہ مجھے عزت برکت شناخت اس کام میں دے گا. مزے کی بات بتاؤں, کئی چینلز نے میری ڈاکومنٹریز آج بنائی ہیں اس فیصلے کے کرنے کی وجہ سے. جب آپ ویژن سے فیصلے کرتے ہیں پھر چھوڑنا اور پکڑنا آسان ہے. جملہ لکھ لیں میرا, چھوٹی بات نہیں کہہ رہا. ویژن والے بندے کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا اور پکڑنا آسان ہے. جس کا ویژن رب کی ذات ہے, جس کو پتا میرا جواب دہی ہے, وہ کہتا ہے بھائی گناہ کو دیکھ کے کہتا ہے میں ہاتھ کھینچتا ہوں, میں منہ موڑتا ہوں آپ سے. میرا ویژن یہ ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور جس کا ویژن ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جی خیر ہے, میرا تو خیال میں نہیں ہے. ویژن والا انسان ہمیشہ دیکھتا ہے میں جس طرف جانے لگا ہوں یہ کس طرف جائے گی چیزیں. سو ویژن کے بغیر آپ نے کبھی بھی, لیڈر کیا ہوتا ہے؟ ویژنری ہوتا ہے. نیکسٹ, دس از ابلٹی ٹو کریٹ اے بانڈ. صفت ہے جی.
ابلٹی ٹو کریٹ اے بانڈ کا مطلب کیا ہے بیٹے؟ دو طرح کے لوگ ہیں, جوڑنے والے, توڑنے والے. لیڈر جوڑنے والا ہوتا ہے. بابا فرید گنج شکر سے روایت میں ہے کہ لوگوں نے ان کے ہاتھ میں کبھی کینچی نہیں دیکھی, سوئی دھاگا دیکھا. یہ وہ روایت ہے. کسی نے بابا جی سے جا کے پوچھا, آپ اتنے اللہ کے بلی برگزیدہ انسان ہیں, ذرا بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں کینچی نہیں دیکھی. فرمانے لگے جو کاٹتی ہے میں اس کو نہیں پکڑتا, جو جوڑتی ہے میں اس کو پسند کرتا. تو لیڈر وہ ہے جو جوڑتا ہے, جس کو جوڑنا آتا ہے وہ کیا ہے؟ لیڈر. جو ٹیم کو جوڑتا ہے. آپ میں سے جو لاہور ڈویژن کی ہیڈ بہن ہے, کون سی ہے جی بہن ہماری؟ لاہور ڈویژن کی ہیڈ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر, چلی گئی ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو ڈویژن ہیڈ ہے اس نے سب کو جوڑا ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں جی. اور جو ڈویژن ہیڈ ہے اس کے باقی شہروں کی ڈویژن ہیڈز کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا. یہ جوڑنے کی, یہ ہے لیڈرشپ. میری گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ ڈویژن ہیڈ جوڑنے والا ہوگا تو ڈویژن ہیڈ بنے گا. اپنے اندر ایبلٹی پیدا کیجئے جوڑنے کی. خاندان میں بڑی چھوٹی سی مثال ہے, ہمارا معاشرہ دیکھیے گمراہی بھی ہے, اچھی چیزیں بھی. کئی خاندانوں میں سیپریٹر زیادہ ہوتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا خاصا خاندان تباہ. کئی خاندانوں میں جوڑنے والے بڑے ہوتے ہیں. میری گزارش نہیں سمجھے؟ پچھلے دنوں کیونکہ بہنیں ہیں تو میں مثال دے رہا ہوں, میں یہی سمجھ کے دے رہا ہوں, میرے اپنے گھر کے بچے بیٹھے ہوئے. ایک ٹی وی کے ایک معروف اینکر ہے, تو میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئی ہوئی تھی. تو وہ گھر کے وہ جو ہوتے ہیں ڈرائنگ روم کے کہیں نہ کہیں جو پارٹیشنز ہیں, تو میرے بچوں نے دیکھا چھوٹے, جا کے کہتے او ان کو تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. اچھا وہ جب 2 گھنٹے بعد اٹھ کے گئی نا, تو اس دن میری آنکھوں میں نمی تھی. نمی کس بات کی تھی؟ مجھے ایک جملہ کہہ کے گئی. اس نے کہا کہ ایک رائٹر ہے, اس کا نام ہے مختار مسعود, اس کی کتاب ہے آواز دوست. اس کتاب میں وہ جملہ کہتا ہے کہ اگر مردم شماری کی جائے تو یہ 16 کروڑ نکلیں گے, اور اگر مردم شناسی کی جائے تو 16 بھی نہیں نکلیں گے. جب وہ اٹھی تو مجھے ایک بات کہی گی, قاسم بھائی میں نے مرد نہیں دیکھا تھا, آج دیکھا. میں رو پڑا اس بات پہ. اس نے کہا مجھے پہلی بار پتا لگا کہ یار جو ماڈل ہے اس کے لیے بھی وہی حیا ہے جو ایک پردہ دار عورت کے لیے. میں نے کہا میرے لیے تو میٹر نہیں کرتا, میرے لیے تو بیٹی کی طرح ہوں. بیٹی کی طرح تو میں معاملہ ویسے ہی کروں گا جیسے سب کے ساتھ کرتا ہوں. وہ کہتی 2 گھنٹے کی گفتگو میں پہلے میری نگاہ آپ کی طرف ایسے تھی, بعد میں میری نگاہ ایسے ہو گئی. اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ آپ میں حیا اور آپ میں غیرت اور کریکٹر تھا. سو یاد رکھیے گا, اگر آپ میں کوئی ابلٹی ہے آپ جوڑیں گے. آپ کی ابلٹی ہے لوگ خود بدلیں گے. آپ میں ابلٹی ہے لوگوں کے دلوں کی ہارتے. اور میں رات کو اپنی مسز کو کہہ رہا, میں کہا یار ساری زندگی کی کاؤنسلنگ ہے ایک طرف, یہ ایک جملہ ایک طرف ہے. میری جگہ آ کے ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا. آپ کو مثال لیجئے, آپ کے ہسبینڈ یا آپ کا لائف پارٹنر یا آپ کو کوئی کہتا ہے بیٹا تم یا بہن تم یا بیوی تم بہت حیا والی ہو. کتنا بڑا پروفائل ہے عورت کے لیے. عورت کا سب سے بڑا زیور کیا ہے؟ حیا. میری جگہ آ کے ذرا سوچئے میرے لیے کتنا بڑا کریڈیبلٹی. اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے, آمین. کہ وہ مجھے کہہ رہی ہے جو شاید بغیر دوپٹے کے بڑے فیشن کے ساتھ ٹی وی پہ آتی, ٹاپ کی اینکر ہے, مجھے کہہ کے جا رہی ہے کہ مجھے آج میری مرد سے ملاقات ہوئی. صفے. سو میرا بیٹا یاد رکھیے گا, اگر کوئی ابلٹی آپ میں ہے وہ ابلٹی جوڑنے والی ہے تو یہ بڑی بات ہے. اور اپنے خدارہ فیملیوں کو جوڑیے, لوگوں کو جوڑیے, محلوں کو جوڑیے, گھروں کو جوڑیے. ہم ایک گھر چھوڑے تھے, بتا رہا تھا میں پچھلے سال, پورے محلے والے رونے لگ پڑے. وہ کہتے ہیں وہ گھر چلا گیا ہم میں سے جو سب کو جوڑتا تھا. کیونکہ یہ کوالٹی کیا تھی؟ یہ لیڈرشپ کی کوالٹی. جو توڑتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہوتے. سو ابلٹی ٹو کریٹ اے بانڈ, میک پیپل ورک ٹوگیدر. بہن یہ بھی آپ نے صرف بتائی تھی, لوگوں کو ملا کے ان سے کام لینا. الہدا چل رہا ہے, کوئی بھی ادارہ بڑا چل رہا ہے, کوئی بھی تحریک چل رہی ہے, کوئی بھی فاؤنڈیشن چل رہی ہے, تو اس میں کمال یہ ہے, دس از دی ابلٹی ٹو میک ورک ٹوگیدر. اگر آپ کام مل کے کر سکتے ہیں, کام کروا سکتے ہیں, تو دس از اے ابلٹی. نیکسٹ پوائنٹ, ایز دیر از ٹائم از شارٹ, 15 منٹس مور, آفٹر دیٹ میں کوشچن آنسر پہ جانا چاہوں گا جی. اور 15 منٹ میں یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. ڈی این اے ورڈ بایولوجی کا ورڈ ہے, لیکن یہاں ذرا ٹریننگ کو بنانے کے لیے ہم نے اس ورڈ کو یوز کیا. ڈی این اے کہتے ہیں کسی چیز کا اندر کا حصہ. لیڈر کا ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ 6 کوالٹیز ہوتی ہیں جی, جو ہوں تو لیڈر بنتا ہے. ابھی اپنا لکھیے گا نا, میں اس سے اگلی سلائڈ پہ جاؤں گا تو لکھنا ہے آپ نے. پہلی ہے جی ڈرائیو اینڈ پیشن, دوسری ہے ڈیزائر ٹو ڈیڈ, تھرڈ ہے انٹیگریٹی, فورتھ ہے سیلف کانفیڈنس,
5th ہے इंटेलिजेंस, 6th है जॉब रेलिवेंट नॉलेज। पहली अब लिख लें ड्राइव एंड पैशन। अगर आप में जज्बा नहीं है, आप में जुर्रत नहीं है, आप में पैशन नहीं है, आप में ड्राइव नहीं है, काहे की ड्राइव, एफर्ट हाई हो, आप डिजायर हाई हो, एनर्जी लेवल हाई हो, शो इनिशिएटिव, शुरू कर सके, इस्तकामत हो, जो शुरू किया पीछे नहीं हटना आपने। अच्छा, बड़े लोगों में ये सिर्फ ये पहली सिफ्त नहीं होती। एक बड़ी कंपनी डेस्कॉन के नाम से, उन्होंने मुझे पिछले दिनों बुलाया था, साल 2 हो गए, शायद साल 1.5 हो गए। मैंने इनकी रिक्रूटमेंट देखनी थी, इनके एम्प्लॉयज की इंटरव्यू मैंने लेने थे। उसमें मैं थर्ड पार्टी था, मैं यही चीजें चेक कर रहा था जो आपको पढ़ा रहा हूं। तो जो मेरे पास कैंडिडेट आता था, मैं उसको खामोशी से 3-4 सवालों से असेस करता था वो लीडर है कि नहीं है। उसमें पहली चीज क्या है, उसमें ड्राइव एंड पैशन है कि नहीं है। अगर ड्राइव एंड पैशन नहीं है तो वो लीडर नहीं है। जहां आप लिख लें, आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, लिख दिया, मैं आगे मूव करूंगा जी, या मैं पूछ लेता हूं, मूव करूं आगे जी। डिजायर टू लीड। अगर आप आगे खुद नहीं बढ़ना चाहते तो कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। ये जो आके हमें बच्चों की माएं कहती है ना, मेरे बच्चे में शौक डाल दें, हम कहते हैं कहां से डाल दें भाई, उसकी कोई गोली या दवाई तो होती नहीं है, उसकी कोई ड्रिप तो होती नहीं है। ये खुद बंदे में शौक हो तो बंदा आगे बढ़ता है। डिजायर टू लीड का मतलब क्या है, बंदे में अर्ज हो, बंदे में कोई सेंस हो, बंदे में कोई विल हो, इरादा हो, बंदा आगे बढ़ता है। डिजायर टू इन्फ्लुएंस, असर डालने की ख्वाहिश हो, विलिंगनेस हो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हज़रत अली करम वजह का मारूफ एक जुमला है, जो जितना कीमती उतना जिम्मेदार है, जो जितना जिम्मेदार है उतना कीमती है। सो अगर आप में डिजायर टू लीड है, अगर आप में ये ख्वाहिश है लीड करने की, यू आर अ गुड टीचर। आप घर के सरवरा भी अच्छे हो, आप टीचर भी अच्छे हो, और आप एक फर्द वाहिद की हैसियत से भी अच्छे हो। वो जो है ना जी, मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं अच्छी कौम दे दूंगा। आप समझ आती बातें, क्योंकि लीडरशिप खुल गई ना आपके सामने। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। इसमें गोलियां हैं, दवाई वाली नजर आ रही हैं। गोलियों में होता है ऊपर से मीठी, अंदर से कड़वी होती है। याद रखिएगा, लीडर रोल मॉडल होता है, उसे सच्चा खरा होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी हो, ट्रस्ट वर्दी हो। द क्वालिटीज नाउ इज ट्रस्ट वर्दी। खुदारा जिंदगी में काबिल एतबार इंसान बने। जो लोग काबिल एतबार नहीं होते, मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी एक यूनिवर्सिटी है, मैंने वहां 1 साल पढ़ाया। वो मेरे इतने करीबी दोस्त थे कि मैं छुट्टी करूं, लेट जाऊं या ना जाऊं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन मैं हमेशा टाइम पे गया, मैंने कभी छुट्टी नहीं की, मैंने पेपर हमेशा चेक करके दिए, पूरा साल पूरे कमिटमेंट के साथ। और शायद मुझे फाइनेंशियल कोई इतनी जरूरत भी नहीं थी, उनकी यूनिवर्सिटी थी, मैं घर का फर्द था। उन्होंने कहा यार तू मेरा भाई है, जरा जिम्मेदारी संभाल। मैं कहा मैं विजिटिंग पे आऊंगा, परमानेंट नहीं आ सकता, जॉब नहीं करता, विजिटिंग पे हाजिर हूं। उनका ठीक है। तो मुझे किसी ने कहा जी आपके दोस्त हैं, आप इतना रेगुलर पंक्चुअल क्यों हैं? मैं कहा ट्रस्टवर्दी मैन, मैं काबिल एतबार इंसान। अगर मैं काबिल एतबार रहूंगा ही नहीं तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में नहीं रहेगी। मैंने आज तक जिंदगी में जितनों के साथ काम किया, वो सबसे बड़ा सबूत है मेरा क्रेडिबिलिटी का। वो सब कहेंगे यार वाकई जो ये कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूं बहनों कि अगर कोई ट्रेनर बैठा हुआ है और उसकी बीवी वहां बैठ के ट्रेनिंग ले रही है और वो कहे सच कह रहा है, तो वो बंदा सच है, क्योंकि बंदा घर में बिल्कुल ओपन होता है। अगर उसके बच्चे बैठ के कहे ना, उसकी मां और बहन बैठ के कहे सच बोल रहे हैं, सच्चा है। और ये इम्तिहान इतना मुश्किल है, बड़े बड़े ट्रेनर रह जाते हैं, है कि नहीं है जी? इस इम्तिहान में बड़े बड़े रह जाते हैं। अगर आपके कामयाबी के, आपके इल्म के शाहिद आपके अपने लोग शाहिद है ना, आप सच्चे इंसान लीडर हो। फिर ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी एंड रोल मॉडल। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेटा खुद पे एतमाद होना चाहिए, खुद पे डाउट नहीं होना चाहिए। आप अपने सामने एक्सपोज हो टोटली, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो फॉलोअर को कन्विंस करवा देती है। ये दुनिया के जितने बड़े लोग हैं इनको एतमाद बहुत ज्यादा होता है। जब मैंने शुरू किया ना ट्रेनिंग का सिलसिला सारा, टीचिंग में तो पहले था, तो मेरे करीबी लोग कहीं कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मुझे अपने आप पे एतमाद है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। ये वक्त की जरूरत है। हमारी यूथ को पानी, इसकी गैस और बिजली का मसला नहीं जितना गाइडेंस का मसला है। इस मुल्क में गाइडेंस बहुत बड़ा मसला है। पढ़ाने वाले बड़े हैं, रियली गाइड करने वाले नहीं है। तो आपका खुद पे इत्मीनान आपके काम को आगे लेके जाता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। एक अलग है टॉपिक, 1 मिनट दे दूं इसको, इजाजत है? इसको 1 मिनट के लिए टच कर दूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को नंबर 1 इल्म बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो नंबर 2 खुद को जाने,
جلدی جلدی لکھنا جی. علم بڑھائیں, خود کو جانے. نمبر 3, زمانے کو جانے. جس بندے کو زمانے کا پتا ہوتا ہے, مثلا میرا اٹھنا بیٹھنا بہن سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے سامنے جج بیٹھا ہوتا ہے میں اس سے زیادہ اعتماد میں ہوتا ہوں, بیروکریٹ ہوتا ہے میں اس سے زیادہ اعتماد میں ہوتا ہوں. کیوں؟ مجھے اپنے زمانے کا پتا ہے. اگر مجھے زمانے کا علم نہیں ہوگا تو کوئی بندہ مجھے کیا کر لے گا, وہ ڈومیننٹ اینڈ پہ چلا جائے گا. میں ڈومیننٹ اینڈ کو پسند نہیں کرتا, میں برابری کا قائل ہوں. ایک بڑے اچھے میرے دوست تھے, وہ 21-22 کامن کے ہیں, تو ڈی اے جی ہیں, میری دوستی تھی. ایک دفعہ آیا, میں نے ان سے قطع تعلق ہی کر لی. تو ان کی کال آئی مجھے, لاہور آئی بی کے ہیڈ ہیں, ان کی کال آئی, انہوں نے کہا جی قاسم صاحب کیا ہوا, کوئی ناراضگی, آپ تو دور ہو گئے ہم سے, میرے دوست تھے آپ. میں نے کہا حضور والا آپ کبھی کبھی ڈی اے جی بن جاتے ہیں. تو میں نے انسان سے دوستی کی تھی, ڈی اے جی سے دوستی. علم اس کے پاس ہوتا ہے جو زمانے کے علم کو جانتا ہے, جس نے سب چیزوں کو پرکھا ہوا ہے, پتہ یار کس طرح ہے. پرابلم بیٹا کیا ہوتی ہے, جب ہمیں اپنے زمانے کا علم نہیں ہوتا, ہمیں گھٹن ہوتی ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نے قدم رکھا ہے, ہم کہیں گئے تو کیا ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو زمانے کا علم ضرور دیجیے. اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا, اچھا عالم یا اچھا عالم دین بننا ہے, خدارا قرآن کے ساتھ ماڈرن سائیکالوجی کو ضرور پڑھیے. وہ وہی ہے جو قرآن میں ہے, لیکن قرآن سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کو انسان کی نفسیات کا باقاعدہ علم ہوگا. جیسے مثال لیجئے کہ کسی نے اچھا سرجن بننا, وہ کہتا ہے جی قرآن کافی, قرآن کافی. قرآن علم کی آسانی بانٹنے کی تعلیم دے رہا ہے, لیکن سرجری سیکھنی پڑے گی آپ کو بیٹا. گزاری سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آئی ٹی سیکھنی پڑے گی. ان دی سیم میں انسانی نفسیات کو ضرور ضرور پڑھیے. آپ کے لیے اتنی معاونت ہوئے گی. میں اکثر اپنے قریبی بچوں کو کہتا ہوں کہ جب میرے پاس کاؤنسلنگ کیس آتا ہے, جو میں نے سائیکالوجی میں پڑھا میرے سامنے آ جاتا ہے. میں نے یونگ کو پڑھا تھا, میں نے فائٹ کو پڑھا تھا, میں نے ماڈرن سائیکالوجی کو پڑھا تھا. جو میں نے پڑھا تھا میرے سامنے وہی کیس آتے. وجہ کیا ہے کہ وہ جو ریسرچ تھی وہ سچ تھی, کہ اگر یہ نفرت پالی جائے. 2 مہینے آخری گھر کی پیڈ کاؤنسلنگ کون سی تھی جو میرے پرانے والے گھر میں تھی, 20-25 دن ہو گئے. پنڈی سے کوئی کیس تھا, ایک بچے کا کیس تھا, مرڈر کرنے جا رہا ہے. جب وہ میرے پاس آ رہا ہے تو وہ اس فیصلے پہ ہے کہ اس نے قدم اٹھانا ہے کسی کا قتل کر دینا. اور جانتے ہیں کیا ہے, اس نے اپنی چھوٹی سی نفرت کو پال 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 کے جوان کیا ہوا. اور میں نے ایسے سوئی ماری, یعنی سوئی مارنا محاورہ بول رہا ہوں, اس کا پیٹرن توڑا نفسیات کا, دھاڑے مار کے رویا وہ, کیونکہ وہ نفرت کا بوجھ اس نے سائڈ پہ رکھ دیا. اور میں نے اسے کہا کہ اس بدلے کو اللہ پہ نہیں چھوڑ دیتے تم. اتنا کہنا تھا, وہ دھاڑے مار کے رویا. اور وہ جب جانے لگا, منہ اس کا میں نے دھلایا, اس کو خود چھوڑنے چلا گیا نیازی اڈے تک. میں نے کہا میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. ٹوٹا ہوا انسان تھا. وہ کہتا ہے قاسم بھائی آپ کو اندازہ نہیں, آپ نے میرا کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا. صرف اتنی سی بات کیا کہ میں بدلہ لینے والا کون ہوں, اگر کسی کی غلطی تھی تو میں قتل کیوں کروں, اللہ ہے نا. اور جب وہ اترنے لگا تو اسے میں نے ایک بات کہی میری گاڑی سے. میں نے کہا یار تم اللہ پہ بھی کیوں ڈالتے, اسے معافی کر دو. اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو احسان کرتے ہیں. تو کتنا بڑا احسان کرو گے کہ اپنے دل سے یہ نکال ہی دو کہ بدلہ بھی لے لو. اور رب کو بھی کہو میرے مالک میں نے اسے معاف کیا, تو معاف کرنے. کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کتنے گناہ معاف ہو جائیں. اگین رونا شروع ہو گیا. جب دوبارہ رویا تو میں نے ٹیشو پیپر دیا اور میں نے کہا میری جان آج سے نئی زندگی شروع کرو. زندگی وہ ہے جو بوجھ کے بغیر ہے, جو فقط جس میں اللہ ہی کافی ہے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے, آپ کا خود پہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے. نمبر 1 تھا علم بڑھائے, نمبر 2 تھا خود کو جانے, نمبر 3 تھا, نمبر 4 کریکٹر فل ہو. جو جتنا کریکٹر فل ہوتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا. میں کہیں جاتا ہوں نا مجھے ڈر نہیں ہوتا, وجہ یہ مضبوطی تو اپنے اندر ہے. بندہ اندر سے کمزور ہو تو ڈر ہوتا ہے. اینڈ نمبر 5 یاد رکھیے گا, تھوڑے سے اسٹریٹ فارورڈ انسان بنے, کنفیوژن سے آزاد ہو. ہمارے ملک میں فوج ہے پوری کنفیوز لوگوں کی اور ضدی لوگوں کی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسٹریٹ فارورڈ ہونا اور ضدی ہونا. ضدی ایک منفی صفت ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے صاف اسٹریٹ فارورڈ کلیئر بات کیا کرے. تو بہت لمبی بات کرے میں اسے کہتا ہوں جی مجھے صاف صاف بتائیں نا جی آپ. جو بندہ صاف صاف نہیں بیان کر سکتا وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتا. عادت ڈالیں زندگی میں, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اسٹریٹ فارورڈ بات کریں. ٹھیک ہے جی. تو جتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں کلیئر ہیں اتنا زیادہ کانفیڈنس ہوئے گا. اوکے آگے چلیں. 5واں انٹیلیجنس. There is a definition of that ability to gather, analysis, interrupt, create vision. But there are 2 things most important. آخر والی لکھ لو صرف. جو بندہ اپنے مسئلے حل کر سکتا ہے, پرابلم سالونگ کی ٹیکنیکس اس کے پاس ہوتی ہیں, اینڈ کریکٹ ڈیسیژن کر سکتا ہے, وہ جینیس ہے. یہ میں آج کل پڑھا رہا ہوں پرابلم سالونگ بیوروکریٹس کو جی, یہ ٹاپک ہے میرے پاس. ڈیسیژن میکنگ بھی پڑھا رہا ہوں, کانفلکٹ مینجمنٹ بھی پڑھا رہا ہوں. اپنے بیٹا اپنے مسئلے آج جا کے لکھنا,
کیونکہ ورک شاپ بیٹا 4 گھنٹے کی تھی, اس میں اتنا وقت نہیں ہے, ایک اسائنمنٹ ہے, اس کو گھر جا کے کیجیے گا. اپنے سارے مسئلے لکھ لو, پھر ان مسئلوں میں سے ایک نئی لسٹ بناؤ. وہ مسئلے جو آپ جو مرضی کر لو حل نہیں ہونے, کچھ ایسے مسئلے ہوتے جو حل نہیں ہو سکتے, ان کو لکھو, اللہ پہ ڈال. میرے مالک یہ میرے مسئلے ہیں, یہ تیری طرف سے ہے, تو ہٹانے والا ہے, تو مہربانی فرما. کچھ مسئلے ایسے ہیں جو حل ہو سکتے ہیں, ان پہ کام کرو. گزارش نہیں سمجھے میری, کہ جو کام کیے جا سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے تاکہ آپ کے مسئلے حل ہو. یاد رکھیے زندگی میں مسئلے کم کریں اپنے, اگر ترقی کرنی ہے, اور مسئلے اگر ایک ایک کر کے آپ ایڈریس کرنا شروع کریں تو کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے وہ بگانا ہو کسی باؤ بلے کو, کسی چیز کو, تو آپ ایک ایک کر کے بگانا شروع کرتے ہیں. زخم زیادہ ایک کو ٹھیک کرتے پھر دوسرے کو. اپنے مسئلوں کی لسٹ بنا کے مسئلے کم کریں, ایک پہ کام کریں, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, کم سے کم مسئلے ہوں. میرے والدین پریشان ہونا, میں انہیں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو شادیاں سب کی ہوگی, گھروں میں سارے چلے گئے, فکر مت ہی کم کریں, اس زندگی میں بڑھیا. اور ماں میری کہتی راہ نہیں چاہتا پتر, میں کہتا ہوں ماں جی بات سچ ہے, لیکن ساری زندگی بھی تو تشت ہی تھا نا. اگر آج بچے کامیاب ہو گئے, تھوڑا سا تحمل اور مسئلے اپنی زندگی کے کم کریں, بندے رکھ لیں, کچھ کام ان پہ ڈال دیں, تاکہ آپ کی زندگی کی تکلیفیں اور دکھ اور پریشانیاں تھوڑی سی کیا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا میں تقریباً ہر مسئلے کا حل ہے. یا علم کی کمی ہوتی ہے, 3 چیزیں ہیں, یا علم کی کمی ہوتی ہے, ابیلٹی کی کمی ہوتی ہے, یا وقت کوئی اور ہوتا ہے اس مسئلے کے حل کا. علم کی کمی, صلاحیت کی کمی, یا اس مسئلے کا حل کا وقت کوئی اور ہوتا ہے. ایک مسئلہ آج کا مسئلہ کل کو خود ہی حل ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی کریکٹ ڈیسیژن. فیصلے کے بارے میں صرف ایک جملہ بولوں گا, غلط فیصلوں سے نصیحت حاصل کریں, اچھے فیصلے خود ہی ہونے لگ پڑیں گے. میری کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ جو گزر گئی ہے زندگی اس سے سبق سیکھیں, جو باقی کی زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. ہم لوگ اپنی زندگی میں ماضی سے سبق نہیں سیکھتے, اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے. مثلا اعتبار کا ورڈ ہے, ہم نے ساری زندگی نہیں سیکھا ہوتا, ہم پھر بار بار اعتبار کرتے ہیں, اعتبار کو ٹھیس پہنچتی ہے. ہمیں سیکھ جانا چاہیے کہ اعتبار کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور کس پہ کرنا ہے. سو ڈیسیژن میکنگ کو ضرور سیکھیے. دی ورڈ از ڈیسیژن, ورڈ از ڈیسیژن. ڈی کا مطلب ہے پہلے, سین کا مطلب ہے کاٹنا. ڈیسیژن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ماضی سے کاٹتا ہے, آپ کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. سو جس کی زندگی میں اچھے فیصلے ہوں اس کا مستقبل اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دین کا فیصلہ, دین کی خدمت کا فیصلہ, امت مسلمہ کی خدمت کا فیصلہ بذات خود ایک برکت والا فیصلہ ہے. یہ آپ کو ایک شاندار مستقبل کی طرف لیے جاتا ہے. لاسٹ پوائنٹ از جاب ریلیونٹ نالج. بیٹے جو کام کر رہے ہو ایز اے ٹیچر, اپنی کمپنی, اپنی انڈسٹری, اپنی ٹیکنیکس کو سمجھیے. آئی ایم اے ٹرینر, میرے ایک ٹرینر ہونے کی حیثیت سے 5 چیزیں مجھ میں ہونی چاہیے. پہلا علم ہونا چاہیے, دوسرا ٹرینر والی شخصیت ہونی چاہیے, تیسرا میری کمیونیکیشن پہ کمانڈ ہونی چاہیے, چوتھا میری کلیرٹی ہونی چاہیے, جو میں بول رہا ہوں اس کو واضح طور پہ سمجھا سکوں, اور پانچواں جو ان سے ہے وہ فوکس ہونا چاہیے. جس ٹاپک کو, جن کاموں کو میں لے کر آیا تھا میں مکمل کروا کے جاؤں. ہمارے کئی ایسے ٹرینر حضرات ہیں وہ شروع کرتے ہیں, اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہوتا. میں قائل ہو چکا ہوں کہ میں رکتا ہوں درمیان میں, کہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں رکا ہوں, میں نے پیچھے کو ریوائز کروایا پھر میں آگے چلا ہوں. تو یہ ٹیکنیکس میں نے ساری بیٹا سیکھی ہیں. جو میں کہہ رہا تھا 117 سرٹیفکیٹس ہیں, ان میں کمیونیکیشن کے سرٹیفکیٹ بھی ہیں, ان میں یہ چیزیں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں ان سب چیزوں کی سرٹیفکیشنز میں نے سیکھی ہیں. مجھے پتا کہ یہ سیکھے بغیر میں آپ تک منتقل نہیں کر سکتا. تو یہ میری کیا تھی, یہ تھی جاب ریلیونٹ نالج. اس طرح آپ ٹیچر ہیں, آپ کو جاب ریلیونٹ نالج ہونا چاہیے. آپ منتظم ہیں, آپ منظم طریقے سے ادارہ چلانا چاہتے ہیں, آپ اسکول کے پرنسپل ہیں, آپ ہیڈ ہیں, آپ کمیونٹی اسکولز کو دیکھ رہی ہیں, آپ کچھ کر رہی ہیں, اپنی جاب ریلیونٹ نالج ضرور بڑھائیے. اگر جاب ریلیونٹ نالج, مثلا بندے کو ایک واقعہ, اور اس پہ کلوزنگ پھر سوال جواب, یہی سمجھانے کے لیے مولانا روم فرماتے ہیں اپنی کتاب مثنوی میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین, وقت کا بہت بڑا عالم, اسے دریا کے پار جانا ہوتا ہے, تو وہ کشتی میں سوار ہو جاتا ہے. جس کشتی میں سوار ہوتا ہے وہ اس کشتی کو چلانے والا 19 سال کا ملاح کا بچہ ہوتا ہے. کشتی میں سواری, ملاح کا بچہ, کہتے ہیں بھائی چلا. پڑھے لکھے بندے کی نا ایک بڑی خوبصورت صفت پتہ کیا ہوتی ہے, تھوڑی دیر بعد دوسرے پوچھتا تو کتنا پڑھا لکھا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ میں 9th میں گیا نا, نیا نیا نیوٹن کو پڑھا, سب چیزوں کو پڑھا, تو میرے ایک انکل تھے, روز مجھے بٹھا کے تھے تیسرا قانون سنا نیوٹن کا. میں نے کہا یار میرا قصور کیا, میں 9th میں آ گیا ہوں. جب بیٹھنا ابو بھی نظم سنا, جب بیٹھنا مجھے نئی سوال پوچھ لینا. میں کہا اس سے بھلا میں نہ پڑھتا, یہ پوچھتے ہی رہتے میرے سے.
عالم کا دل کرتا ہے میں پرکھوں ذرا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو اس عالم دین نے اس بچے سے سوال کیا 19 سال کے ملا سے, ہاں بھائی صرف و نحو حدیث سننا فقہ کچھ آتا ہے؟ اس نے کہا جی میں چٹان پڑھوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا. کہتے ہیں ہاتھ تیری کی, جو محاورتن کہا جاتا ہے, تو نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. بیچارہ چپو چلا رہا ہے, زندگی ضائع ہوگی آدھی. تھوڑا سا آگے جاتا ہے, بھنور آ جاتا ہے, کشتی اچکولے کھاتی ہے. تو وہ ملا کا بچہ چپو چھوڑتا ہے, چھلانگ لگانے سے پہلے انہیں کہتا ہے کہ صاحب بتائیے آپ کو تیرنا آتا ہے؟ تو نہیں, کہتا آپ کی پوری زندگی ضائع ہوگی. دس از کالڈ جاب ریلیونٹ نالج. اپنے اس ہنر کو سیکھیے جو آپ کام کر رہے ہیں, پھر آپ جیسا کوئی نہ ہو. میرے پاس ادھر لوکل کی اپرچونٹیز کے بعد سب سے زیادہ اپرچونٹیز امریکہ سے ہیں. پیپل کال می, کہتے ہیں سر آپ امریکہ شفٹ ہو جائیں, بڑا پیسہ ہے اس انڈسٹری میں, ٹریننگ. امریکہ میں سب سے زیادہ پیسہ بزنس کے بعد جہاں سے نکلا وہ ٹریننگ انڈسٹری ہے. جب میں کہتا ہوں خدا کے بندو یہاں کون کام کرے گا, جو آج آتے ہیں ہم نے بات کی ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے, ہم بہترین دنیا کی چیزیں سیکھ کے آپ کو نہیں سکھائیں گے تو پھر تو زیادتی ہے, پھر تو زیادتی ہے. اور کتنا کو پیسہ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے؟ اتنا کو چاہیے جس سے اچھی گزرے. اللہ سے دعا کیا کرے اللہ محتاجی والی زندگی نہ دے, اللہ آپ کو آسانیوں والی زندگی دے, اور اللہ آپ کو آسانی بانٹنے کا شعور عطا فرمائے. بانٹنا نہیں, شعور آ جائے تو خود بندہ بانٹتا ہے. اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے فیصلوں میں برکت ڈالے. اور یہ بھی دعا اکثر کیا کرے کہ اے میرے اللہ تو راضی رہے, مجھے دنیا کی نگاہ, بڑا معروف ہے دعا کہ دنیا والوں کی نگاہ میں اونچا اور میری اپنی نگاہوں میں نیچا رکھے, میں عاجز رہوں. تو کتنا خوبصورت ہے کہ دنیا کے سامنے آپ کا پردہ رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے باپ کی نیت بیٹے پہ آشکار ہو, بیٹا جنازہ نہ پڑے اس کا. تو مالک کا کرم ہے کہ ہماری نیتیں, ہمارے اعمال جو ان پہ پردہ پڑا ہو. تو اللہ سے ہمیشہ عاجزی سے دعا مانگی, علم کی دعا مانگی, علم نافع کی دعا مانگی, خیر کے رستے کی دعا مانگیے, آنے والے اچھے وقت کی دعا مانگیے, اور اچھی امید رکھ کے جو بندہ, میں ٹریننگ دیتا ہوں, میں ہر ٹریننگ میں اس نیت سے جاتا ہوں یار ادھر سے انقلاب آ جانا, انہی لوگوں نے کمال کر دینا, یہی لوگ آنے والے وقت کے حافظ ہیں, یہی آنے والے وقت کے امام ہیں, یہی آنے والے وقت کے بڑے لوگ ہیں. اپنے چھوٹے سے کام سے بھی سوچئے بہت بڑا کام ہے, کیونکہ آپ کی نیت بڑی ہے تو کام بڑا ہے. میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں.